نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ سامعین محترم، ہم سب اس بات کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے یا غور و فکر کیا جائے تو اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد سے آشنا بھی ہیں یا نہیں۔ اگر عبادات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین یا انسان کے مقصد کو دیکھا جائے تو فرشتے انسان سے بڑھ کر عبادت کرنے والے اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ اگر سارے کے سارے بندے مل کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یا اس کے شان و مرتبت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر سارے کے سارے مل کر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، سارے کے سارے نافرمانی کرنے والے ہوں، تو اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، شان و مرتبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور قرآن یہ بات ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان میں ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں ہے، یا ایک بالش جگہ کے بعد کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، یا تسبیح و تحمید، تحلیل، تکبیر میں مصروف ہے۔ اور فرشتوں کی زندگی ہے ہی تسبیح و تحمید، تحلیل، تکبیر ہے۔ فرشتے اسی وجہ سے یہ بات کہہ رہے تھے جب انسان کو پیدا کیا گیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تحمید بھی کرتے ہیں، تجھے پاکیزہ بھی مانتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، سوائے انسان اور جن کے انہیں اختیار دیا گیا۔ یہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، اور جو اس اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اور جو اس اختیار کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یہ جسے اپنی زندگی، اپنا مفاد عزیز ہے، وہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین کڑی ہے، جس میں مختلف چیزیں موجود ہیں۔ آخری اشراء اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک بہترین پیکج، ایک بہترین سرمایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں آغاز نہیں، اختتام بہتر ہوتا ہے۔ اختتام دیکھا جاتا ہے، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ آغاز کیا تھا، کیا نہیں تھا، یہ نہیں، یہ دیکھتے ہیں آپ ہمارے پاس جب آئے تو آپ کس حالت میں تھے۔ لہٰذا رمضان مبارک بھی اختتام کے اعتبار سے بڑا اہم، بڑا بہتر ہے۔ اس میں ایک خاص رات رکھی گئی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کے 3 معنی بڑے معروف ہیں۔ قدر شرف و منزلت کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں رزق کے بارے میں فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا۔ اس اعتبار سے تنگی کے مفہوم میں بھی ہیں، اور اسی طرح قدر تقدیر کے معنی میں بھی ہے۔ یہ تینوں اعتبار سے یہ معنی لیلۃ القدر پر صادق آتا ہے۔ یہ رات بڑی شرف و منزلت والی ہے، دنیا میں کوئی ایسی رات اتنی قدر، منزلت، شرف، عزت والی نہیں جتنی ایک خاص رات جو رمضان مبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اسی طرح یہ تنگ بھی ہے اس اعتبار سے
کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آسمان سے ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بعض روایات کے مفہوم میں ریت کے ذرات سے بڑھ کر آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور یہ فرشتے اس قدر زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین ان فرشتوں پر تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی کہ زمین چھوٹی ہے اور فرشتے زیادہ اترتے ہیں۔ اور یہی فرشتے جب اترتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات انسانوں کو تلاش کرتے ہیں، کہاں ذکر کی مجالس ہیں، کون ہے جو اللہ رب العالمین سے بخشش مانگ رہا ہے۔ ہر انسان کی گفتگو کو ریکارڈ پہ لایا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر کے اللہ رب العالمین سے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اب وہ کتنا شخص وہ محروم ہے کہ جسے فرشتے دیکھنے کے لیے آئے ہوں اور یہ خواب غفلت کی نیند سو رہا ہو، یا جسے اپنے آپ کو بخشوانے کا فکر نہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے ایک رات بھی اسے عطا کی کہ آج میں بخش دوں گا۔ تو جس شخص کا نام نوٹ کر لیا گیا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اس نے واقعی لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا لیا۔ اور یہ فرشتے مجالس میں شریک بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد آسمان سے زمین پر اترتی ہے، اور زمین کا حجم کم ہے، آسمان کا حجم بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سائنسی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خشکی کی مقدار پانی کی مقدار سے بہت کم ہے، ایک حصہ پانی ہے اور بقیہ 3 حصے، ایک حصہ خشکی ہے اور بقیہ 3 حصے پانی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ سورۃ دخان کی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت رات میں آنے والے سال کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں لوح محفوظ سے لے کر فرشتوں کو تھما دیتے ہیں کہ اب آنے والے سال میں یہ ذمہ داریاں ہیں۔ جیسا کہ فرشتے انتظامی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ فرشتے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے احکامات لیتے ہیں اور پھر اسے بجا لاتے ہیں۔ اگلے سال تک جو کام ہونا ہے وہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اسے تقدیر کی رات بھی کہا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تقدیر کا فیصلہ اس رات ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی موت کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی خوش بختی بدبختی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے رزق کے معاملات اس رات میں طے کر دیے ہیں، اور وہ شخص خوش قسمت ہے جو اس رات میں جب اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے، وہ شخص محروم نہیں ہے جو اس رات میں اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں زندگی کے معاملات کو نہیں سلجھا سکتا، تو سلجھا دے، اور اللہ اس کے زندگی کے معاملات کو سلجھا دیتا ہے۔ اور وہ شخص واقعی محروم ہے کہ جو سویا رہا، جیسے کہ حافظ ابن قیم ہی فرماتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شخص اس کے معاملات کا فیصلہ کر دیا گیا اور وہ بازاروں میں چہل پہل کر رہا ہے، ٹہلتا پھر رہا ہے، اپنے دوستوں یاروں سے گپوں میں مصروف ہے، وہ غافل ہے، اور موت اس کے سر پر منڈلاتے ہوئے اس کی موت کے وقت کی منتظر ہے کہ کب اس کا وقت آئے اور اس کی روح کو اچک لیا جائے، قبض کر لیا جائے۔ تو احباب گرامی، لیلۃ القدر ایک بڑی اہم رات ہے، ان تینوں اعتبارات سے بڑی اہم رات ہے۔ آئیے اس کی قدر کو پہچانیں اور اپنے معاملات اللہ سے حل کروا لیں۔ آئیے اس رات میں بیٹھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دست دراز کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو سلجھا لیں، اور وہ خوش قسمت شخص ہے جسے یہ رات مل جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے۔ یہ بہتری ہمارے اوپر ہے، ہم اسے کس طرح بہتر کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ پنجابی کی مثال ہے، جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہوئے گا، تو لہٰذا ہم جتنا اس پر کوشش کر لیں یہ ہمارے لیے اتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ اپنا اخلاص پیش کریں، اپنا آپ پیش کریں، اپنی شوق و رغبت پیش کریں، اللہ اسے ہمارے لیے بہت بہتر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ظاہر دیہاتی تھا،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے کچھ سبزیاں لے کر آتا آپ علیہ السلام کے لیے گفٹ۔ یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ خاطر ہے کہ گفٹ کے لیے آپ کا اخلاص، محبت یہ دیکھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ آپ چیز کیا پیش کر رہے ہیں، اسے پرکھنا چھوڑ دیں، اگلے بندے کی محبت دیکھیں، وہ آپ سے کتنا محبت کرتا ہے۔ اس کے پاس جو تھا وہی دیتا آپ علیہ السلام، اس سے واقعی محبت کرتے، اسے بھی بدلے میں تحفہ دیتے۔ ایک دفعہ وہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، آگے سے بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام گھر میں نہیں ہیں، وہ بازار چلا گیا، اپنی سبزیاں بیچنا شروع کر دی۔ رسول اللہ آئے ہیں تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ ظاہر آیا تھا، آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے بازار گئے ہیں، دیکھا کہ وہ سبزیاں بیچ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے پیچھے سے جا کر اسے پکڑ لیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں جپھا مار لینا، اسے پکڑ لیا تو وہ آپ علیہ السلام سے چھڑوا رہا ہے، شاید اسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کاروباری معاملات میں پریشان نہ کریں۔ بعینی ہی لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے والا شخص دنیا و ما فیہا سے علیحدہ ہو کر اللہ کے سامنے دستے دراز ہوتا ہے، اسے کوئی آ کر پریشان کرنا چاہے تو آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، میں اس وقت مالک کے دربار میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھے پریشان نہ کریں، جیسا کہ سالم بن عبداللہ نے بیت اللہ کے طواف میں وقت کے خلیفہ سے کہا تھا۔ جب وہ برابر میں پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، آپ کوئی چیز مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے دنیاوی معاملات حل کر سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے پریشان نہ کر، میں ابھی مالک کے دربار میں ہوں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ باہر کھڑا منتظر ہے، طواف مکمل ہوا تو پھر ملا ہے، کہنے لگا پوچھئے، کہیے کیا سوال ہے، میں آپ کے معاملات کو سلجھا دیتا ہوں۔ کہنے لگے آپ دنیاوی طور پر اسے حل کریں گے یا اخروی طور پر؟ کہنے لگا نہیں، اخروی نہیں، دنیاوی طور پر حل کر سکتا ہوں۔ فرمایا دنیا تو میں اس سے بھی نہیں مانگ کر آیا جو دنیا کا مالک ہے، میں اس سے بھی آخرت مانگ کر آیا ہوں، اگر آخرت کے معاملات میں تو مجھے کچھ دے سکتا تو بتا۔ یہ ہے اللہ کے معاملات میں پریشانی، اللہ کے معاملات میں کہنا کہ نہیں مجھے پریشان نہ کریں۔ تو ظاہر نے بھی اسی طرح کہا کہ مجھے کاروباری معاملات میں پریشانی ہو رہی۔ جب اس نے غور سے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ محسوس ہوئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھوں سے چمٹ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام نے مذاق کی صورت میں یا مزاح کی صورت میں آواز دی کہ کون ہے جو ظاہر کی قیمت لگائے، کون ہے جو اسے خریدے؟ تو ظاہر کان دمیمن، وہ رنگت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، میری تو قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ظاہر ایسا نہیں ہے، دنیا تیری قیمت نہیں پہچانے گی، لیکن لست عند اللہ بقاصد، تو اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، ایسا نہیں کہ تیری قیمت نہیں، اللہ کے ہاں تو بیکار نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمتیں لگ چکی ہیں۔ آئیے لیلۃ القدر میں اپنا آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ ہماری قیمتیں لگا دے گا، اور قیمتیں اللہ اس طرح بھی لگا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے، آسمانوں پر اعلان ہوتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اسے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اپنے ابن قیم یہی کہتے ہیں کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء، کتنے ہی ایسے ہیں جو زمین میں بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں لیکن آسمان میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، یہ محروم لوگ ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں زمین میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، آسمانوں میں ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کی ایک بڑی تعداد جب آپ کو ڈھونڈتی آئے اور آپ اللہ کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں، اسے منا رہے ہیں، راز و نیاز اختیار کیے ہوں، تو سارے کے سارے فرشتوں کو آپ کا تعارف ہو جاتا ہے اور آپ واقعی آسمان میں معروف ہو جائیں گے۔ اور جب آپ آسمان میں معروف ہو جائیں گے اللہ کہہ دے گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ تو آئیے احباب گرامی، اس بہترین رات، عزت و مرتبت والی رات، اس ایسی رات جہاں فرشتوں کی بڑی تعداد اترے گی، ایسی رات جب تقدیر کے فیصلے کیے جائیں گے، تو احباب اپنی راتوں کو جگائیے، جگا کر اللہ رب العالمین کی شرف کو پائیے، اللہ رب العالمین کے ہاں عزت کو پائیے، اللہ کی محبت کو پائیے، فرشتوں کی محبت کو پائیے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے معاملات کو سلجھا لیجئے، اس کی قدر کو پہچانیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کی، اس اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں اپنا حقیقی سچا مومن بندہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔